موضوع گفتگو ٹڈیوں کا شکار۔ کیڑوں میں سے یا بالفاظ دیگر حشرات الارض میں سے فقط ایک کیڑا ایسا ہے کہ جس کا کھانا جائز ہے، اور وہ ہے ٹڈا۔ لیکن اس کے بھی کچھ احکام ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ ٹڈی کو عرب کنٹریز میں بھی اور اسی طریقے سے افریقن کنٹریز میں بھی کھایا جاتا ہے، اور اب بعض یورپین کنٹریز میں بھی ٹڈیاں مل جاتی ہیں اور ڈش کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ غذائیت سے بھرپور ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے۔ اب کیونکہ ہمارے کلچر میں ٹڈیاں نہیں کھائی جاتی تو لہٰذا ممکن ہے کسی کے سامنے ٹڈیاں رکھی جائیں تو وہ نہ کھا سکے، لیکن جس طرح سے بعض لوگ جھینگے کھاتے ہیں اور بعض لوگ جھینگے کھانا پسند نہیں کرتے اور اسے بہت ہی گھن آلود چیز سمجھتے ہیں، بالکل ایسے ہی کچھ لوگ ٹڈیاں کھاتے ہیں دنیا میں اور کچھ لوگ ٹڈیاں کھانا پسند نہیں کرتے۔ اتفاق سے ہم نے اس کے بارے میں فقط فقہ کتابوں میں پڑھا تھا اور سنا تھا، لیکن جب یوگینڈا کا سفر کیا تو وہاں پر جب مارکیٹ گئے، کیونکہ ہمیشہ ہماری روش ہے کہ جس ملک میں بھی جائیں تو وہاں کی ہینڈی کرافٹ کی مارکیٹ اور جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہو وہاں پر ضرور جاتے ہیں، کیونکہ جدید مارکیٹیں دنیا میں تقریباً ایک ہی جیسی ہیں، مالز تقریباً دنیا میں ایک ہی جیسے ہیں۔ اگر کسی معاشرے اور کلچر کو دیکھنا ہو تو جو قدیم مارکیٹس ہیں، ٹریڈیشنل مارکیٹس ہیں، وہاں پر جا کے بہت ساری چیزوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم یوگینڈا گئے تو وہاں کی مارکیٹ میں گئے تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنی نگاہوں کے سامنے ٹڈیوں کو دیکھا، انہیں صاف ہوتے ہوئے دیکھا، پھر جو صاف کی ہوئی ٹڈیاں تھیں اور پکی ہوئی ٹڈیاں تھیں انہیں دیکھا، اور ان کے کچھ سنیپس بھی لیے کہ جو اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ٹڈیوں کو کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں شکار کیا جائے اور زندہ شکار کیا جائے، اور خود ٹڈیوں میں شرط یہ ہے کہ وہ ایسی ٹڈیاں ہوں کہ جن کے پر ہوں اور وہ اڑ سکتی ہوں۔ بس اگر اڑنے والی بڑی ٹڈیوں کو ہم نے شکار کر لیا تو اس کے بعد ان کا کھانا جائز ہے۔ اب یہ شکار جال کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ شکار کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج افریقن کنٹریز میں ٹڈیوں کے شکار کے لیے کچھ شیشوں کا استعمال ہوتا ہے، کچھ بڑے باکسز استعمال کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی لائٹس کا استعمال ہوتا ہے، اور جب جنگل میں ان باکسز کو رکھ دیا جاتا ہے، ان میں لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو یہ ٹڈے اس میں آ کر گر جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ بس پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا شکار کیا جائے اور ایسے ٹڈوں کا شکار کیا جائے کہ جو اڑ سکتے ہوں۔ اب اگر ایسے ٹڈے ہوں کہ جن کے پر نہ نکلے ہوں، ابھی وہ بچے ہوں، تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کھانے کا طریقہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پر صاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بھون کے یا مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف اس کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر ٹڈوں کو کسی انسیکٹ کلر کے ذریعے سے مارا جائے تو ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہی شرط ہے کہ زندہ انہیں شکار کیا جائے اور اس کے بعد انہیں مارا جائے، یا یہ کہ جب ان کے پر وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں تدریجاً تھوڑی دیر میں وہ مر جاتے ہیں۔ اب اس ذہن توجہ دلائیں کہ ٹڈوں کے شکار کے احکام تمام مسلمانوں میں یکساں ہیں۔ جس طرح سے مچھلی کے شکار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ضروری نہیں، اسی طریقے سے ٹڈی کے شکار میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں باقی اور شرائط ہیں کہ شکار مسلمان نے کیا ہو، یا یہ کہ ان کو قبلہ رخ مارنا، اس قسم کی شرائط نہیں ہیں۔ فقط یہی دو شرائط ہیں کہ جن کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔